الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن نورانی شیشہ قرآن نورانی شیشہ جڑا پڑھ کے عمل کماوے او سدھا جنت وچ جاوے. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں،
آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات کم و بیش صلی اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے، اور ان میں دو مخلوق جو ہے اس کو اللہ نے اپنا مخاطب کیا ہے، اور یہ دونوں مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہیں۔ جس طرح انسان ہے اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کو جنات کہتے ہیں۔ جنات کا بھی انسانوں کی طرح چال چلن، رہن سہن ان کا بھی اسی طرح، جس طرح ہمارے پاس ہمارے لیے اللہ کے احکامات، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ جس طرح ہمارے اندر نیک و بد رہتے ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی نیک و بد ہے۔ جس طرح ہمارے اندر شر اور خیر والے لوگ موجود ہیں اسی طرح اس مخلوق کے اندر بھی شر اور خیر والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت والے دن جنت میں اگر وہ بھی جائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے، تو وہ ہم ان کو دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ بعض لوگ ان کی کیونکہ وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، تو بعض لوگ دنیا کے اندر ان کو خدا بنا بیٹھے، ان کی پرستش کرنے لگ گئے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے، انہیں اپنا معبود بنا دیا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے، اپنی مشکلائیاں پیش کرتے۔ جب وہ کسی جنگل میں ٹھہرتے تو جنگل میں جنات کے سردار کو مخاطب کرتے کہ ہم تیری پناہ میں آ گئے ہیں۔ تو انسان اس مخلوق سے پناہ مانگتا ہے، اس کی حفاظت مانگتا ہے، لیکن جب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی جو دعوت، آپ علیہ السلام کا جو پیغام، آپ علیہ السلام کی جو شریعت، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی پرستش کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے مدد مانگنی ہے اور کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مخلوق میں سے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو، بندوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو،
کسی کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو بنایا ہے، جس طرح انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اسی طرح یہ مخلوق بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ جس طرح انسان پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو جنات انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں سے حساب لینا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں وادی نخلا میں جا رہے ہیں، تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جنات شیاطین آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے خبریں لا کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو جنات کا انسان پر جانا بند ہو گیا۔ جب بھی شیاطین جنات پر جاتے تو ان کو بھگا دیا جاتا، ان کا جانا بند ہو گیا۔ جب انہوں نے اس خبر کو اپنے گرو کے پاس پیش کیا، جب ہم آسمانوں پر نہیں جا سکتے، وہاں میں ہمیں مارا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، تو اس کے گرو نے کہا جاؤ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، دیکھو جا کر کے کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک جماعت کو مقرر کیا، وہ جماعت پوری دنیا کے اندر چکر لگا رہی، وہ جنات کی جماعت پوری دنیا کے اندر چکر لگا رہی ہے کہ کیا واقعہ پیش آ گیا، کیوں ہمیں وہاں سے روک دیا گیا۔ تو وہ چلتے چلتے جب یہ وادی نخلا کے پاس، یہ مکہ بیت اللہ سے تھوڑی سی دور پر وہاں پہ ایک مسجد اب بن گئی ہے، مسجد الجن، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ او جنات وہاں آ کر کے ٹھہر گئے، انہوں نے قرآن کی سماعت شروع کی۔ پڑھنے والا بھیجنے والا قرآن کو اللہ رب العالمین ہے، جس پر نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ تنزیل من رب العالمین، قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ اس کو لانے والا کون ہے؟ نزل به الروح الامین، اس کو لانے والے جبرائیل امین ہے۔ اور کس پہ نازل ہوا؟ نزل علی محمد، نزل حضور علیہ السلام پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور کس کے لیے ہوا؟ فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اس میں ہدایت۔ اب وہ جنات کی جماعت جو پوری دنیا کے اندر چکر لگا رہی تھی اور وادی نخلا کے پاس اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنات کی جماعت وہی آگے کھڑی ہو گئی اور قرآن سننا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ قرآن پڑھنے والے کون؟ قرآن پڑھنے والے محمد الرسول اللہ۔ جب قرآن پڑھا تو جنات کی جماعت جو قرآن کو سماعت کر رہی تھی، قرآن کو سن رہی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اور قرآن سن کر کے ایمان لے آئے ہیں. اور معرف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 6 مرتبہ جنات حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے، اولین کے لیے، آخرین کے لیے، ساری مخلوق کے لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ جنات کے بھی نبی، آپ انسانوں کے بھی نبی اور جنات کے بھی. ابھی جنات آئے ہیں، انہوں نے دل میں جب قرآن کو سنا، واپس گئے ہیں، جا کر کے اپنے گرو کو بتایا کہ ہم نے عجیب کلام سنا ہے، ہم نے آج عجیب بات سنی ہے، عجیب کلام سنا ہے، ہم نے آج تک اس جیسا کلام نہیں سنا، اس جیسا قرآن ہم نے قرآن عجبا. یہ جنات کی جماعت کہہ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں اور جنات کی جماعت قرآن سن کر کے واپس جا رہی ہے. ابھی اللہ کے نبی کے انہوں کو دعوت نہیں دی، باقاعدہ دعوت نہیں دی، صرف قرآن آپ سنا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہنے لگ گئے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. جنہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے کیا کہا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. ہم اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے پہلے جنہوں نے جس بات کا اقرار کیا، کہنے لگے کہ ہم اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. جنوں کی زبان سے بھی یہی نکل رہا ہے. اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ شرک. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ مت ملا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں سارے کم سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. تو کیا ہے؟ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا میرا رب بخش دے گا. سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ کوئی گناہ لے کر کے آ گیا، اس نے صرف اتنا کہہ دیا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. اللہ فرماتا ہے تیرے کہنے کی دیر ہے، میرے معاف کرنے کی دیر نہیں ہے. تیرے کہنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، اے میرے صحابی، کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تجھے تیری جان
صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر اتنا بڑا گناہ ہے نا شرک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بخشوں گا اس کو جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جنوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ صرف اللہ کا قرآن سنا ہے۔ جنات اقرار کرنے لگ گئے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو جنات نے بھی اللہ کی توحید کا اقرار کیا، تو اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس پہ ثابت قدم رہ جانا، اس پہ ڈٹ جانا بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا تھا کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہو اور ادھر تیرے لیے موت کا سامان موجود ہو تو یاد رکھ قتل ہو جانا، ہاں قتل ہو جانا، جل جانا، لیکن اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو تو ہم نے کتنے بابے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے کتنے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں؟ میرے نقطے کی بات سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی کام دے گی۔ غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں اگر آپ کا ذہن جس چیز کی طرف جاتا ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا۔ اگر وہ غم اور غم کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں، مصیبت کی کیفیت میں آپ کا ذہن کسی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی طرف نہیں جاتا، تو یاد رکھو پھر اللہ تمہارا رب نہیں، وہ تمہارا رب ہے۔ غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں کس کی طرف ذہن جانا چاہیے؟ اللہ۔ کس کی طرف؟ اللہ۔ ہم نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا صرف عبادت ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بس عبادت ہے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت، غموں پریشانیوں میں، دکھوں میں نظر ماننا بھی عبادت۔ ہم نظر مانتے ہیں، کوئی کسی کی نظر مانتا ہے کہ یار میرا یہ کام ہو جائے، میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے غیر اللہ کی نظر مانی، من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو نظر مانتے وقت بھی نا بعض عورتیں کسی درباروں کی کڑھائی مان لیتی ہے کہ فلاں دربار پہ جائیں گے، یہ چڑھاوا چڑھائیں گے، فلاں دربار پہ، فلاں جگہ پہ یہ کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، نظر جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح نظر ماننا بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی اس نے شرک کیا۔ کچھ بول رہے کچھ نہیں بول رہے، سمجھ میں بات آ رہی؟
آ رہی ہے نا؟ سارے بولو پھر من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی اس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی اس نے شرک کیا۔ جس نے اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے نام کے علاوہ کوئی حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی اس نے بھی شرک کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک کی ایک شرک جلی، ایک شرک خفی، ایک شرک جلی کہ آپ نے واضح طور پر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، اس کو کہتے ہیں شرک جلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک جلی۔ شرک خفی یہ ہے کہ آپ دل میں اللہ کے علاوہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، دل میں آپ غیر اللہ کی پرست دل میں پکار رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، نہ شرک جلی والے کی بخشش ہے، نہ شرک خفی والے کی بخشش ہے، نہ شرک جلی والے کی بخشش ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں نے سورۃ الجن کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو میں ہر بندے کے سامنے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جنات انسان میں کیوں داخل ہوتے ہیں؟ یہ کیا عنوان ہے؟ جنات۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں نا عملین سے کہ یار جنات انسان میں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میرا دل ہے جو ہمارے ذہنوں میں غلط وہم و خیالات جنات کے متعلق پائے جاتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کا ڈر پایا جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کا خوف پایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوف ہم سے دور کر دیا۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب اعلان فرما دو، ان کو بتلا دو کہ نہیں ہوں میں مالک کسی شے کا، نہ نفع کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی سکون نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ تو اس پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی اللہ، سکون دینے والا بھی اللہ، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب بگڑتا ہے تو میرے محترم دوستو، جو تکلیفیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں دکھ پہنچتا ہے، جو تمہیں پریشانی آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہماری اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پر مصیبت آئی ہے، آپ پر دکھ آیا ہے، جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اس کے اندر آپ کی اپنی غلطی نظر آئے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی ذات ہے. ایک آدمی جا رہا مطلب کسی کے پاس جاتا ہے یا کوئی کسی جیب میں کچھ چیزیں ہوتی ہے تو وہ جیب سے چیزیں نکالتا ہے, اس نے پیسے نکالنے ہیں یا کوئی کاغذ نکالنا ہے تو بار بار اپنی جیب کو ٹٹولتا ہے, ادھر کبھی ادھر ہاتھ مار کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے, اس کو وہ چیز ملتی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس پریشانی اور غم کے بعد اس کو وہ چیز اسی جیب سے نکل آتی ہے. تو اتنا مسلمان جب تکلیف میں ہوتا ہے, اتنی پریشانی اٹھاتا ہے, اس پریشانی کے اٹھانے پہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ کتنی بڑی کریم ذات ہے, اللہ کتنی بڑی رؤوف رحیم ذات ہے. ہم اس کے دربار پہ آئے تو صحیح, اس کے سامنے جھکے تو صحیح. اعلان ہوتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑو اللہ کی طرف, بھاگو اللہ کی طرف, آؤ میرے دربار میں, آؤ میرے پاس, میں تمہیں جو تم مانگو گے میں عطا کر دوں گا. اللہ اس پہ راضی ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی, اے میرے صحابہ, اگر تم نے مانگنا ہو, تمہیں ضرورت ہو تو اللہ سے مانگا کرو. جوتی کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہو تم اللہ سے مانگا کرو. اس سے مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو. اللہ سے مانگو گے, یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی محروم نہیں ہوتا, مانگنے والے کو عطا ہوتا ہے, اللہ عطا فرماتے ہیں. میرے محترم دوستو, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر حال میں تلقین کی ہے کہ مانگنا ہو, لینا ہو, بیٹے لینے ہو, بیٹیاں لینی ہو, ہاں مال لینا ہو تو کس سے لیا کرو؟ بیٹے بھی دینے والا اللہ, بیٹیاں دینے والا بھی اللہ, مدد کرنے والا بھی اللہ, مشکلوں کو حل کرنے والا بھی اللہ. تو شرط یہ ہے اللہ سے مانگنا ہے پورے یقین کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ کہ دینے والا میرا اللہ ہے, اور کوئی دربار میں جس کے دربار میں میں جاؤں کوئی اور اللہ کے علاوہ دینے والا نہیں. اللہ کے دربار میں جاؤ گے اللہ دیں گے, اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ عطا کرنے والا ہے. جب میرا مولا اللہ مشکل کشا ہے, جب میرا اللہ حاجت روا ہے, جب میرا اللہ داتا ہے, جب میرا اللہ دستگیر ہے, جب میرا اللہ حیلت پال ہے, تو پھر کسی اور کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں. اللہ یہی کہتے ہیں کہ میرے سامنے آؤ, میرے سامنے جھکو, میں تمہیں عطا کر دوں گا. جو اللہ عطا کرنے والا ہے, دینے والا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر لو, دیکھو ہر حال میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. اللہ سے آپ علیہ السلام نے ہر موقع کی دعا سکھلائی ہے. ہر دعا میں اللہ سے مانگنا, ہر دعا میں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے, ہر دعا میں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. اب ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ میں ان ساری دعاؤں کو انشاءاللہ آپ کو سناتا. تو کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کی دعا سکھلائی اس دعا کو یاد کرے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ میرا موضوع ہوگا جنات انسان میں کیوں داخل ہوتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.